اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر منگل بدھ اور جمعرات یہ 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پہ ہم بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے، اور جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن سوال جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے بات کروائیں گے سورہ مائدہ کی 2 آیات کے تعلق سے۔ یہ 2 آیات سورہ مائدہ کی ہیں، 99 اور 100، 99 اور 100، 99 اور 100۔ اللہ فرما رہا ہے تمام انسانیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے اور کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ خواتین و حضرات، دین آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 23 برس یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی وحی اور ابلاغ دین ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر آخری خطبہ ہم یاد کریں، کیا میں نے تم تک اپنا پیغام پہنچا دیا؟ جی آپ نے پہنچا دیا۔ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ خواتین و حضرات، پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک سوال ہم یہ رکھیں گے کہ وہ لوگ، خاص طور پہ وہ حصہ امت کا، یعنی امت دعوت اور امت اجابت، یہ امت کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ اب ہمارے معزز علماء نے ہمیں بارہا تعلیم فرمایا، امت دعوت وہ کہ جو ابھی تک مشرف باسلام نہیں ہوئے، اور امت اجابت ہم کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لائے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں اس کا ابلاغ کر دیجئے۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے، یعنی ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ اس پروگرام میں بارہا اس موضوع پر بات ہوئی ہے۔ تو دین ہم پر بھی کوئی ذمہ داری عائد کرتا ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے واقف نہ ہو؟ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ ان سے فرما دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ طیب اور خبیث دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ طیب کی قلت اور خبیث کی کثرت بعض اوقات، یعنی یہ گناہ، یہ سود، یہ بے پردگی، یہ عریانیت وغیرہ وغیرہ،
اس کی بہتات، لوگ حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور بلکہ بعض اوقات تو اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اب کیا کریں، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو بہت ہی برے برے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک ماں ہے جو حجاب کا خیال رکھتی ہوئی زندگی گزار رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنی بیٹیوں کو، خاص طور پر بیٹیوں کو، کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے ان سے کہ بھائی یہ آپ تو بڑا خیال رکھتی ہیں پردے کا، حجاب کا، یہ بچیاں آپ کی، تو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ بھائی زمانہ ہی ایسا ہے، اب کیا کریں، بہت روکا ہم نے انہیں لیکن یہ تو نہیں روکتی۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ خواتین حضرات، یہ اہل عقل سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کے آیات تو سب کے لیے ہیں، لیکن یہ اولی الالباب سے مخاطبت کیوں ہو رہی ہے، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے۔ تشریف فرما ہیں اسلام آباد سے ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، محبوب اور مقبول نام، پیام صبح کا لازمی جز۔ الحمدللہ تقریباً 15 برس ہو گئے ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہوئے، مسلسل پیام صبح تشریف لاتے ہیں اور قرآنی علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مائدہ آیات 99 اور 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما علی الرسول الا البلاغ، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر عاصم صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ درست جواب سورہ فاتحہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سورہ انفال میں کس غزوے کا ذکر آیا ہے؟ غزوہ بدر کا، غزوہ خیبر کا، یا غزوہ احزاب کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092221
3452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182500194. ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے کا موقع دیا، اور پھر جو سیکھا وہ سننے دیکھنے والوں تک پہنچانے کا شرف عطا کیا. یہ خالصتاً اسی کا فضل ہے، اسی کی مہربانی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندگی عطا کی ہوئی ہے یہ کام کرنے کی توفیق عطا کرتا رہے. آمین. سورۃ المائدہ کی یہ آیت آغاز ہی میں بہت بڑی اور واضح طور پر ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جس تک پہنچے تو اس فرد کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے. ٹھیک ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ایسا ہے کہ جسے کسی جگہ پر روکا نہیں جا سکتا، اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی، یا اس پر اپنا تسلط جما کر اسے بند نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک بہتا دریا ہے اور اسے زمین کے ہر حصے تک اور ہر انسان تک پہنچنا چاہیے. تو جس نے بھی یہ پیغام سیکھا یا جس تک بھی یہ پیغام پہنچایا، ان سب کی ذمہ داری یہی رہی ہے. اور سب سے زیادہ یہ ذمہ داری چونکہ اللہ رب العزت نے انبیاء پر ڈالی تھی، اور ان انبیاء کے سردار اور ان کے سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا تھا. اس لیے منطقی اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، تو اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو من و عن پورا کا پورا ہو بہو جس طرح آپ تک پہنچایا گیا ہے اس وقت اس طرح ہی لوگوں تک پہنچا دیں. اور آپ علیہ السلام نے واقعی ایسا ہی کیا. قرآن مجید سب سے بڑا پیغام ہے، سب سے ایتھنٹک، سب سے واضح، سب سے روشن. اور اس قرآن کے بارے میں ہی اگر ہم مثال تلاش کرنا چاہیں تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض ایک حرف عطا کیا گیا آپ کو، تو آپ علیہ السلام نے وہ ایک حرف سننے والوں تک پہنچا دیا، لوگوں تک پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ کہیے نون، تو آپ نے نون فرما دیا. کہیے قاف، آپ نے قاف کہہ دیا. اگر دو حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے تو آپ علیہ السلام نے دو حرف جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا. اور 3 حرف پہنچائے گئے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 حرف لوگوں تک پہنچا دیے. گویا کہ یہ ایک ایک حرف کی باقاعدہ نگرانی کرتے ہوئے، پاسداری کرتے ہوئے اس کو اپنا فریضہ اور ذمہ داری سمجھا کہ اللہ نے جو بھی حرف یا جو بھی جملے یا جو بھی آیات آپ تک پہنچائی گئی ہیں، یہ اللہ کا وہ پیغام ہے جسے نہ چھپایا جا سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ اس کے بعد کوئی اور پیغام آنے والا ہے. تو اس لیے پوری احتیاط کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی ایک اور بات جو آپ کے پروگراموں میں اکثر کہی جاتی ہے، آپ بھی اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری خود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی کہ ہم اس پیغام کو پہنچائیں گے بھی اور اس کو محفوظ بھی کر لیں گے. تو یہ دونوں چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو پھر اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ جو پیغام جناب جبریل امین لے کے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جو قرآن مجید کی آیات آپ کے قلب مبارک پر نازل کی گئی تھیں، ان میں سے ایک آیت بھی نہ روپوش ہوئی، نہ اسے بھولا گیا، اور نہ ہی اس میں کوئی تحریف کرنے کی جرت کر سکا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا معجزہ
قرآن مجید کی شکل میں ایک امت کے پاس اگر موجود ہو اور وہ امت پھر بھی مختلف قسم کی گمراہیوں میں مبتلا ہو جائے اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جائے تو اس سے زیادہ بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ فرمایا گیا کہ ما علی الرسول الا البلاغ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے، تو یہ بات اس وجہ سے کہی گئی کہ آپ علیہ السلام باقاعدہ اس کو محسوس کیا کرتے تھے کہ میں پوری دیانت کے ساتھ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اللہ کے یہ بندے اللہ کے پیغام کی طرف کان نہیں دھرتے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ کچھ لوگ تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کچھ لوگ جو سن لیا کرتے تھے وہ آپ کے اللہ کے پیغام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور جو مانتے بھی تھے اور اس میں بے شمار قسم کی غلطیاں جو ان سے ہو رہی تھیں، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی پریشانی کو اللہ رب العزت نے محسوس کیا اور اس موقع پر یہ فرمایا کہ رسول آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچا دیں۔ ہاں، اس کو قبول کرنا اور نہ قبول کرنا یہ لوگوں کے نصیب اور قسمت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا دانائی ہے اور کیا مرضی ہے، جس کو وہی جانتا ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، اپنے آپ کو اذیت میں نہ مبتلا کریں اور پریشان نہ ہوں۔ اللہ کا پیغام آپ نے اگر پہنچا دیا تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے اس پیغام کو مختلف علماء، مختلف اہل علم یہی استعمال کرتے ہیں اپنے لیے بھی، اور اکثر تقاریر میں، اکثر خطابات کے اختتام پر یہ جملہ کہا جاتا ہے وَمَا عَلَيْنَا الا البلاغ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی خدمت میں ایک سوال اسی سلسلے میں، اور بنیاد تو آپ نے فراہم کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجمع جواب دیتا ہے۔ تو فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو یہاں موجود نہیں ہے اس تک یہ بات پہنچا دی جائے، ابلاغ دین ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، سوال سمپل ہے لیکن اس کا کینوس شاید ذرا بڑا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ پیغام پہنچانا ذمہ داری رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیغام کیا ہے؟ کیا محض توحید، رسالت، قیامت، یا دین ایک مکمل پیکج کا نام ہے؟ ارشاد۔ انیق بھائی، دین ایک مکمل پیکج کا نام ہے۔ اس وجہ سے یہ جملہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شکل میں جو الفاظ، جو آیات، جو جملے، جو صورتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، وہ تمام کی تمام آیات، وہ تمام کی تمام صورتیں، وہ پورا کا پورا پیغام، وہ ایک مکمل دین ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل دین لوگوں تک پورے طریقے سے پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ 3-4 حوالے اس کے اس اعتبار سے ذہن میں آنے چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی وہ زندگی جسے نبوت کی زندگی کہا جاتا ہے یا اعلان نبوت کی زندگی کہا جاتا ہے، اس میں کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک دن، کوئی ایک مہینہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تلاوت آیات کی شکل میں، تفسیر آیات کی شکل میں، اور ان آیات پر عمل کر کے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے یہ سمجھانے کی کوشش نہ کی ہو کہ اللہ کا یہ پیغام، اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں اس طرح نافذ کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا صرف یہ نہیں تھا کہ آپ اپنی مسجد میں بیٹھ کر یا کسی گوشے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت سنا دیں یا سن لیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے قرآن کی آیات پڑھی اور اس کو ہر مقام تک سنانے کا اہتمام کیا۔ آپ بازاروں میں جاتے تھے، میلوں ٹھیلوں میں جاتے تھے،
ہر قبیلے میں ہر گھر تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے. صبح شام آپ علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ پوری کی پوری اسی کام میں لگ گئی تھی. آپ نے یقیناً یہ بات بھی کئی بار سنی اور سنائی ہوگی کہ ام المومنین، مختلف جو امہات المومنین ہیں، وہ آپ علیہ السلام کے دن بھر کی تھکاوٹ اور آپ کی کوششوں کو دیکھتی بھی تھی اور گواہی بھی دیتی تھی. تو شام کو جب رات کے وقت تھک ہار کے گھر واپس آتے تو پھر خبر ملتی کہ فلاں قبیلہ، فلاں قافلہ مدینہ یا مکہ کے آس پاس کہیں آ گیا ہے. جی تو آپ علیہ السلام اسی وقت اس قافلے تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کیا کرتے سبحان تھے. اللہ. حالانکہ آپ کی ازواج یہ کہا کرتی تھی کہ یا اے اللہ کے رسول، آپ آرام کیجیے، صبح جا کر ان تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے گا. تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ صبح تک کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے کہ اگر زندگی کا اختتام ہو گیا تو اس کا کون جواب دہ ہوگا. تو اس لیے پورے اہتمام کے ساتھ، اس پوری لگن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کی اور پھر وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. تو اس لیے ہم جب ابلاغ کہتے ہیں تو ابلاغ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آیات پڑھ کے سنا دی جائیں یا آیات کی تلاوت کر دی جائے. آپ علیہ السلام کی زندگی کے تمام عمل اور آپ کی وضاحتیں، آپ کی تفسیریں اور اس کی جو عملی تفسیرات ہیں، خود آپ کی زندگی اور آپ کے اصحاب کی زندگی وہ اس بات کو مکمل کرتی ہیں کہ ابلاغ دین کس طرح ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابلاغ دین کس طرح ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح، بلکہ کس حکیمانہ انداز سے ابلاغ دین فرمایا. ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں بس آپ یہ فرما دیجئے کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے، زمانے کی اقدار بدلتی رہتی ہیں. کوئی بھی کام ہو، ہم جس پہ بات کر رہے ہیں، جس موضوع پہ، وہ ہے ابلاغ دین. تو ابلاغ دین جو 100 سال پہلے جس انداز سے ہوتا تھا، 500 سال پہلے جس انداز سے ہوتا تھا، 1000 سال پہلے جس انداز سے ہوتا تھا، وہ یقیناً آج نہیں ہوگا اس طریقے سے. تو دین کا پیغام انتہائی مؤثر انداز میں، حکیمانہ انداز میں، وہ یعنی آج ذمہ داری ہر فرد کی ہے نا. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ملت کے مقدر کے ستاروں کو ابلاغ دین کے لیے بہترین انداز میں اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے چند موٹی موٹی باتیں ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما دیجئے کہ جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. ارشاد. انیق بھائی، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کا یہ اہم ترین اور بہت ہی اچھا سوال، اس کا جواب دیتے ہوئے ایک چیز کو اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں جی. کہ جب ہم ابلاغ دین کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کرتے ہیں، تو اس کی پہلی شرط لازماً یہ ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. وہی دین ہوگا. اس کے علاوہ لوگوں کا اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنے علاقائی رسم و رواج سبحان یا اپنے دل کا خیال، ہاں. یہ دین نہیں بن سکے گا. سبحان اللہ. اس لیے اللہ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت کی گئی، ٹھیک ہے. یہ قیامت تک اسی طرح ہی چلتی رہے سبحان گی. اللہ. یعنی آپ کی بات کو جو میں سمجھا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا اس کو کھول دیجئے کہ دین کا ابلاغ ہوگا، مسلک کا ابلاغ نہیں ہوگا. ہاں بالکل، آپ نے بجا پکڑا اس کو، اور صحیح طور پر کہ ہمارے ہاں بے شمار لوگ ایسے ہیں، اللہ والے بھی ہیں، دین کو صحیح سمجھانے والے بھی ہیں اگرچہ، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی موجود ہے جنہوں نے اپنے اپنے مسالک، اپنے اپنے مذاہب، اپنی اپنی پسند، اپنا اپنا جو طرز فکر ہے اس کو بنیاد بنا لیا یا شخصیات کو بنیاد بنا لیا، اور اسی کو دین سمجھ کے یا سمجھا کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دین ہے. دین صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی کتاب میں جو کچھ بھی آیا ہے وہ سارا کا سارا دین ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ کی سیرت میں جو کچھ بھی ظاہر ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ سبحان تو اس لیے اس کو بنیاد بنا لینا چاہیے کہ ہم نے جو ابلاغ کرنا ہے یا جس چیز کا ابلاغ کرنا ہے وہ بالکل خالص، پیور اور کسی قسم کی ملاوٹ سے پاک ہونی چاہیے۔ ٹھیک، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ جیسے میں نے اشارہ کیا کہ یہی آپ کی سنت رہی ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ فلاں چیز کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، حالانکہ اگر آپ چاہتے تو اللہ کے رسول فوراً جواب دے دیتے اور کسی شخص کو جرأت نہ ہوتی کہ آپ کے جواب میں سے کوئی غلطی نکالتا یا اس کا انکار کر دیتا۔ جی ہاں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری احتیاط کے ساتھ یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ اگر کسی آیت کے بارے میں یا کسی حکم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی آیت نازل نہیں ہوئی تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ لوگوں سے معذرت کرتے ہوئے انتظار کرنے کا حکم دیا جی ہاں، کہ انتظار کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ نہیں جاتا، اس کا نزول نہیں ہو جاتا۔ تو آپ علیہ السلام کی یہ احتیاط کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بس کسی نے سوال کیا اور جو میرے دل میں آیا، جو میرے منہ میں آیا بس بیان کر دیا اور سمجھ لیا کہ میں نے دین پہنچا دیا ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو بات بھی ہمارے منہ سے نکلے یا جس بات کی ہم وضاحت کریں وہ بات واقعی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، کسی اور کی اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو۔ ٹھیک، اس بات کو یقینی بنانے کے بعد اب آتا ہے وہ مرحلہ کہ جس میں ہم کس طرح اللہ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تو اللہ کے پیغام کو رسول ذرا نے سمجھ بھی لیں کہ وہ پیغام ہے کیا، جی اور ہاں، جو بالکل چیز میں پہنچا رہا ہوں وہ میری اپنی سمجھ میں آئی ہے۔ جی ایسا ہی ہے کہ جب ہم دین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزان پر پرکھتے ہوئے یہ جان لیں کہ یہ اللہ کا دین ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، پورا اطمینان ہو جائے۔ اور دیکھیے یہ بھی ہماری دنیا میں تمام انسانوں کا، تمام اچھے انسانوں کا وتیرہ رہا ہے کہ اگر کوئی بات خود سمجھ میں نہیں آتی تو اہل علم سے پوچھا جاتا ہے، اساتذہ سے رابطہ کیا جاتا ہے، جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ تمام یقیناً علم، دین کو سیکھنے کے لیے اور علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارے وسیلے اختیار کرنے ہیں۔ جی، اس کو کرنے کے بعد یہ وسیلے مل جائیں، ان کو اختیار کرنے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ ہم اب دوسروں تک یہ بات کیسے پہنچائیں۔ ٹھیک، تو اس اعتبار سے آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین وہ حکمت کے ساتھ پہنچایا جائے، دین کو دانائی کے ساتھ، بے عقلی کی صورت میں، بھونڈے انداز میں، جاہلانہ طریقے سے نہ پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھا طریقہ، اچھی موعظت، اچھی نصیحت اور حکمت اور دانائی۔ حکمت اور دانائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کے پاس مختلف اصحاب آتے، کبھی صحرائی، کبھی شہروں کے رہنے والے، کبھی علماء، کبھی عام لوگ، جو شخص بھی آتا تو آپ علیہ السلام سے سوال کرتا مختلف انداز میں، تو آپ اس کے سوال کو دیکھ کر اور جو سائل ہے اس کی حالت اور کیفیت اور صلاحیت کو دیکھ کر باقاعدہ اس کو جواب دیا کرتے تھے۔ یہی ایک عقل مندانہ طریقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا یہ طریقہ علماء کو بھی استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اساتذہ کو بھی استعمال کرنا چاہیے کہ جو شخص آپ سے سوال کر رہا ہے اس کی حالت کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، کون سی بات سمجھ سکتا ہے، کون سی بات وہ نہیں سمجھ سکتا، تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو جواب دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ سوال جو بھی ہو اس کا جواب اس بندے کی مرضی کے مطابق اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو دیا جائے۔ مرضی تو جو ہے سوچا ہی جا سکتا ہے، لیکن ضرورت کو پہچاننا یہ حالات کو پہچاننے کی صورت میں انسان حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس بات کا علم بھی رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایت بھی ان کے پاس موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ نصیحت فرمائیے،
مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ السلام کسی سے کہتے ہیں کہ تم غصہ مت کرو. یہ سوال تو ایسا ہے کہ جس میں بہت سارے جواب آ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس شخص کی کیفیت کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ شخص زیادہ غصہ کرتا ہے اور اکثر اس میں پریشان رہتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کے مرض کو بھانپتے ہوئے اس کا علاج بتایا. ٹھیک. اسی طریقے سے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کوئی ایسی نصیحت فرمائیے کہ جس کے بعد مجھے کسی سے اور سوال کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تو کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، پھر اس پر ڈٹ جا، پھر اس پر قائم ہو جا، ثابت قدم ہو جا. تو گویا آپ نے اس کی طبیعت، اس کے مزاج کو دیکھ کر اور اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو وہ والا سوال بتایا، اس کا جواب بتایا. آپ علیہ السلام جب سیدنا علی علیہ السلام کو کوئی بات بتاتے ہیں تو پوری تفصیلات کے ساتھ، پورے تمام جو چھوٹے بڑے اس کے زاویے ہو سکتے ہیں وہ ساری باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، اس لیے کہ جن کا کام جتنا بڑا ہے، جن کی صلاحیت جتنی زیادہ ہے، اس کے مطابق اس کو وہ باتیں بتانی چاہیے. ٹھیک ہے. جناب معاذ ابن جبل کو جب یمن بھیجتے ہیں تو پوری تفصیل کے ساتھ کہ آپ نے وہاں پر حکومت کس طرح قائم کرنی ہے، لوگوں کو تعلیم کس طرح دینی ہے، ان کے ساتھ معاملہ کیسا پیش کرنا ہے، فیصلے کس طرح کرنے ہیں، تو تمام تر تفصیلات معاذ ابن جبل اس کی ضرورت محسوس کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جان ٹھیک. لیا. یعنی ڈاکٹر صاحب کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، قدر عقولہم. ٹھیک ہے نا، کہ سامنے والے کی عقلی سطح کو دیکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے. یعنی ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات تو بالکل واضح ہے اور یہ دین پہنچانے کا بہترین انداز ہے، حکیمانہ انداز. ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو ابلاغ دین ہے اس کو پہنچانے کی ذمہ داری ہر شخص پر ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ایک آیت ہی پہنچا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کو ذرا ہم اور آگے لے کے جاتے ہیں اس بات کو، اور ہم چاہتے ہیں اس پر ذرا آپ تفصیلی بات فرمائیں. آج 1400 سال بعد بھی ذہن انسانی کی امامت دین کر رہا ہے، قرآن کر رہا ہے. 2800 سال کے بعد بھی دنیا کتنی آگے جا چکی ہوگی، قرآن کریم ہی ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا. تو یہ دین آیا ہے غالب ہونے کے لیے. لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، قرآن کریم کی آیت اور بہت ساری آیات قرآن کریم کی. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اظہار دین کے لیے. تو جب یہ دین کا پیغام پہنچاتے ہیں لوگ، کیا انہیں یہ بات معلوم ہے یا وہ اتنے تیار ہیں کہ آج کے انسان سے دین انہیں پیش کرنا، مخاطبت کرنا، آج کی گڈ گورننس کی بات کرنا، آج کی معیشت، معاشرت، سیاست، اخلاقیات، ان پر بات کرنا، اور اس کو جوڑنا لمحے موجود سے کہ آج کا تقاضا کیا ہے، اور دین یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، قرآن کریم کی آیات، ان تمام مسائل پر کس طرح یعنی انطباق ہوتا ہے، اور ہر زمانے کے مسائل کا حل قرآن کریم اور صاحب قرآن عطا فرماتے ہیں. تو کیا جو داعی دین ہے، جس کے پاس یعنی ابلاغ دین جس نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہے، کیا وہ ان تمام دلائل سے مسلح ہے؟ انیق بھائی، آپ نے جو ایک خوبصورت سوال تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، اس کے مختلف حصے ہیں اور اس کے مختلف اجزاء ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے کردار پر، آپ کی سیرت پر مشتمل ہے. اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو قیامت تک ویسی ہی رہیں گی، اور اس میں زمانہ چاہے کتنا ہی بدل جائے، سائنس کتنی ہی ترقی کر جائے، انسان کا ذہن کتنا ہی رسا کیوں نہ ہو جائے، تو وہ تمام کی تمام باتیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیں
اور اس کو ثابت کر دیا اپنے قول کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے عمل کے ذریعے سے قرآن مجید کی آیات بتاتی ہیں، تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو مستقل اسی طرح ہی تعلیم دی جاتی رہے گی جن کی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں آئے گا۔ اس لیے جو بنیادیں ہیں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، ان بنیادوں کا علم تو ہر صاحب علم کو لازماً سیکھنا چاہیے، جس میں ایمانیات کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ نے بھی اشارے کیے ہیں، آخرت کا، جنت دوزخ کا، ان ایمانیات کے حوالے، اور قرآن مجید کی کئی آیات میں اس کے حوالے ملتے رہتے ہیں۔ تو ان باتوں کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر لوگوں کو سمجھانے کا اہتمام کیا، بتانے کا، تو ان کو تو ویسا ہی سمجھنا چاہیے جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ میں اس کی ایک مثال، بہت ساری ہیں لیکن ایک مثال صرف، کہ زمانہ چاہے کتنا ہی بدل جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ نمازوں کی تعداد 5 ہی رہے گی۔ ان نمازوں کی تفصیل وہی رہے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور اس کے اندر کی اور باہر کی تمام دیگر جزیات جو ہیں وہ اسی طرح رہیں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے تسلسل کو اصحاب رسول نے جس طرح بڑھایا، تو ان کی وہ باتیں جن پر تمام علماء کا اتفاق ہو چکا، صدیوں پہلے ہو چکا، تو وہ اسی طرح ہی چلتی رہیں گی۔ اس میں تمام علماء کو، تمام اہل علم کو وہی باتیں بتانی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے وہ تمام باتیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے اپنے اپنے وقت اور زمانے کی ضرورتیں پیش آتی رہیں، اور انسان سائنس اور ترقی میں، چیزوں کو سمجھنے میں، حالات کا جائزہ لینے میں اس میں کچھ اختلاف ہوتے رہے، اور ہر آنے والا زمانہ ایک نیا مفہوم اس کا لے کے آیا، تو اہل علم پہلے بھی ایسا کرتے رہے اور آئندہ بھی انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی کسی آیت کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی وضاحت کا اس طرح سے اظہار نہ کریں جب تک کہ اس کے بارے میں پوری معلومات نہ لے لیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں اور اس سے پہلے بھی مختلف تہذیبوں میں یہ سوال اٹھائے جاتے رہے، لوگ اپنی اپنی عقل کے مطابق اس کا جواب دیتے رہے۔ کسی نے پوچھا کہ زمین گھوم رہی ہے یا زمین جامد ہے اور ایک ہی جگہ پر جمی ہوئی ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا کہ سورج کی کیا کیفیت ہے، چاند کی کیا کیفیت ہے۔ تو یہ وہ معلومات جو نیچرل سائنسز سے یا دیگر سائنسی علوم سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں جیسے جیسے معلومات میں اضافہ ہوگا، تحقیقات میں اضافہ ہوگا، تو آیات کی تفسیر بھی اسی طرح بڑھتی چلی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے غلط ہو گئی تھی اب کوئی نئی تفسیر آ جائے گی، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تفسیرات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس میں جو ہے وہ چیزوں کا انتخاب اور تفسیروں کا انتخاب کرنا انسان کے لیے لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ پھر کبھی جا کر انسان کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آیت تو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں پہلے سے موجود تھی، ہمارا دھیان اس طرف کیوں نہیں گیا؟ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمام کائنات کی تمام چیزیں، سارے سیارے، ساری کہکشائیں، سارے مجرات جنہیں آپ دیکھتے ہیں یا جنہیں نہیں دیکھتے، وہ سب کے سب اپنے محور کے گرد گھوم رہے ہیں، تو یہ آیت تو لوگوں کو اب کہیں کچھ عرصہ پہلے یا کچھ صدیوں پہلے سمجھ میں آنا شروع ہو گئی، تو اب اس کی تفسیر اسی انداز میں ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید کے وہ تمام احکام جن کا تعلق انسانی ایمانیات کے ساتھ ہے، انسانی معاملات کے ساتھ ہے، انسانی بنیادی اخلاقیات کے ساتھ ہیں، یا عبادات کے وہ تمام طریقے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں لازم قرار دے دیے، تو وہ اسی طرح ہی رہیں گے۔ حج مکہ ہی میں ہوگا، مکہ سے باہر مدینہ میں حج نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مدینہ ہمارے لیے کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے۔ انہیں بھی اگر حج کرنے کے لیے آنا ہوتا تھا تو مکہ ہی میں آیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل ثابت شدہ ہو گئیں، جن کو مستقل کر دیا گیا، وہ اسی طرح ہی ہوتی رہیں گی۔ لیکن باقی جو
علوم ہیں، فنون ہیں اور تحقیقات کی ضمن میں انسان کو نئی نئی چیزیں ملتی ہیں، تو اہل علم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے علم کو تازہ کرتے رہیں، ان کو مزید بڑھاتے رہیں۔ تو جب کوئی نئی بات انہیں پتہ چلے تو اہل علم سر جوڑ کر بیٹھیں، انہیں اس پر تحقیق کرنی چاہیے۔ اور آج کا دور، خاص طور پر آج کے دور میں ایک بات ہمیں لازماً اپنانی چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے آپس میں روابط نہیں ہوتے تھے، کوئی سلسلہ ایسا نہیں تھا، تو اس وقت علماء اپنی بستی میں بیٹھ کر جو بھی کسی انداز میں کسی آیت کی وضاحت کرتے تو یقیناً وہ اس کے لیے اس بات کے حق بجانب تھے۔ لیکن آج کے علماء کے پاس وہ تمام ذرائع، وہ وسائل موجود ہیں کہ پوری دنیا کے علماء سے وہ چند دنوں کے اندر اندر، چند گھنٹوں کے اندر اندر باقاعدہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انہیں محض اپنے محلے اور اپنی بستی کے کسی عالم سے کوئی بات پوچھ کر اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کو اپنا علم بڑھاتے رہنا چاہیے اور دنیا بھر کے علماء سے استفادہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، عہد جدید کے حوالے سے اقبال کا ایک فقرہ بہت یاد آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے۔ تو دین پیش کرنے والا، یقیناً جو آپ نے فنڈامنٹلز کی بات کی، وہ تو کبھی قیامت تک تبدیل نہیں ہوں گے۔ جمعہ کی نماز بدھ کو کبھی نہیں ہو سکتی، یہ 5 نمازیں 5 ہی نمازیں رہیں گی۔ حج مکہ مکرمہ میں ہوگا، میدان عرفات میں ہوگا، 9 ذی الحج کو ہوگا۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ وقت مقررہ پر نماز کی ادائی بھی ہوگی۔ لیکن دنیا بدلتی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دین اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ دین یہ آؤٹ ڈیٹڈ دین نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ انتہائی جدید دین ہے۔ تو خاص طور پر دین پیش کرنے والے انہیں معلوم ہو، جیسے آج کا نوجوان اگر ایک سوال کرے کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارے زمانے میں دولت محض چند ہاتھوں تک ہی نہ رہے، سرکولیشن ہوتی رہے۔ تو اس کے کیا معنی ہیں؟ اور آج ہی 2026 میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو 2126 میں 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ آیت موجود ہوگی، سوالات اٹھیں گے اور قرآن کریم کی اس آیت کو عہد سے جوڑا جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب بس اتنی سی بات ہے، فنڈامنٹلز تو کبھی تبدیل ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ پلرز ہیں، یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اللہ تمہارے کھلے اور چھپے تمام حالات کو جانتا ہے، یقیناً وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، جو بڑا ایک موضوع، اے پیغمبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ پاک اور ناپاک، یعنی طیب اور خبیث بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ پہلے طیب اور خبیث ذرا اسے فرما دیجئے، ان کے درمیان کیا فرق ہے، اور اللہ یہ کیا فرما رہا ہے، اور آج کے انسان بلکہ آج کے مسلمان سے ڈائریکٹ کیا مخاطبت ہو رہی ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خبیث کی کثرت نظر آنے لگی ہے، یعنی سود، اس سے بڑی خباثت کیا ہوگی، بے پردگی، عریانی، بے لباسی، بل کم لباسی، وغیرہ 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 وغیرہ۔ وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے شیطان نے کپڑے اتروائے، پہلا وار کپڑوں پہ کیا، تو ابن آدم کے تعلق سے بھی شیطان کا وہی وار، وہی چال۔ تو آج تو معاملات کچھ اور، یعنی ہماری ذہنیت
مغلوب اور مرعوب نفسیات ہماری بنتی جا رہی ہے کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم نے سمجھوتوں پر کہیں کمر تو نہیں باندھ لی؟ انیق بھائی، یہ جو خبیث اور طیب کا لفظ ہے یہ کئی آیات میں اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ یہ رسول قابل اتباع ہیں، یعنی ان کی بات ماننی چاہیے، ان کے پیچھے چلنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ طیب کو حلال کرتے ہیں، یحل لہم الطیبات، جو بھی طیب چیز ہے۔ اور عربی زبان میں طیب پاک کو، اچھے کو، مفید کو، بہتر کو کہا جاتا ہے، اور جو خبیث ہے یہ اس کا اپوزٹ ہے، اس کا مخالف، اس کی مخالفت میں آنے والا لفظ ہے۔ ایک چیز اگر بالکل صاف ستھری چمکدار ہے، لوہا ہو یا پیتل ہو، لیکن اس پر زنگ چڑھ جائے اور وہ اس کی اصل کیفیت کو چھپا دے، اس کو بھی خبیث کے لفظ سے، خبث کے لفظ سے پکارا جاتا ہے۔ تو خبیث برے، ناپاک اور بدی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ناپسندیدہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ناکارہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو کارآمد ہے انسان کے لیے، جو انسان کے لیے مفید ہے، جو انسان کی صحت، اس کی جسمانی اور روحانی اعتبار سے اس کے لیے اچھی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے طیب قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، اس مشن کا ایک بہت بڑا حصہ یہ تھا کہ آپ نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ طیب کیا ہے اور خبیث کیا ہے۔ طیب سے روکا گیا اور خبیث جو ہے وہ طیب کی تعلیم دی گئی اور خبیث سے روکا گیا، چاہے یہ رشتوں کے حوالے سے ہو، محرم اور نامحرم کے، اچھے اور برے کردار کے اعتبار سے ہو، چیزوں کے اعتبار سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں خبیث اور طیب کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ میں اکثر ایک مثال دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت، اس کی کائنات میں جو طیب چیز ہے اس کی ایک بہترین مثال اس کے بنائے ہوئے پھل، اس کے بنائے ہوئے پھول، اس کی بنائی ہوئی سبزیاں، جو خوشبو کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، ذائقے کے اعتبار سے سبھی کی سبھی بہت ہی اچھی ہیں اور سبھی کی سبھی انسان کی صحت کے لیے مفید ہیں۔ لیکن انسان کیا کرتے ہیں؟ اپنی کم عقلی کی بنیاد پر، نالائکی کی بنیاد پر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان پھلوں کو کسی مٹکے میں ڈال کر جب اسے سڑا دیتے ہیں، اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، سڑان پیدا ہو جاتی ہے، ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، انسان کی طبیعت اور مزاج کے مخالف ہو جاتی ہے۔ جب وہ نشہ آور چیز بن جاتی ہے، بد ذائقہ ہو جاتی ہے، تو لوگ اس کو پیتے ہیں اور اپنے بڑے ہونے کا وہ اس گھمنڈ میں یا اس بدگمانی میں مبتلا، اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، ہم تو عہد جدید کے لوگ ہیں۔ اس وجہ سے پرانے زمانے میں بھی لوگ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو طیب اور پاک چیز کو جانتے ہوئے اس کے مقابلے میں جو خبیث ہے، جو ناپاک ہے، جو بری ہے، جو نقصان دہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرداروں کے اعتبار سے قرآن مجید کی ایک آیت بتائی کہ کچھ خواتین ایسی ہیں جو بد کردار ہیں اور کچھ مرد ایسے ہیں جو بد کردار ہیں۔ تو باقاعدہ اس آیت میں کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اگر کوئی رشتے ناطے تیار کرنے ہوں یا ان کو بنانا ہو تو جان لیا کرو کہ جو طیب اچھے لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، پاک کردار والے لوگ ہیں، اچھے کردار کے لوگ ہیں، انہیں پاکیزہ عورتیں تلاش کرنی چاہیے، انہیں بد کردار عورتوں کے ساتھ اپنا کوئی ایسا تعلق نہیں قائم کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو پاکیزہ خواتین ہیں انہیں پاکیزہ مرد تلاش کرنے چاہیے رشتے ناتوں کے لیے، انہیں ناپاک مرد اور بد کردار مرد تلاش نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے نا۔ بنیاد میں اگر خرابی آ جائے تو پوری کی پوری عمارت اور پورا کا پورا گھرانہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس بات کو ذکر فرمایا، الطیبات للطیبین اور الطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین اور الخبیثون للخبیثات۔
یہ باقاعدہ 2 مرتبہ اس کو دہرایا گیا تاکہ مرد و زن آپس کے جو تعلقات بنانا چاہتے ہیں، رشتے ناطے بنانا چاہتے ہیں، اس میں یہ بہت بڑی غلطی نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بری بات کو خبیث قرار دیا، ہر نقصان دہ چیز کو خبیث قرار دیا اور ہمیں اس سے منع کیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ والی آیت، اس میں بہت ہی اچھا جملہ آپ نے اس کی تفسیر بھی اشارہ میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ بہت ساری خبیث چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہیں اچھی لگنے لگتی ہیں، کیونکہ ایک بڑی تعداد میں لوگ وہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد میں لوگ اسی کو اپنا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے رشوت کا، جو اگر بازار گرم ہو جائے اور کسی ادارے میں، کسی معاشرے میں ہر طرف رشوت ہی چلنا شروع ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ رشوت کو جائز قرار دینا شروع کر دیں، رشوت کو طیب قرار دینا شروع کر دیں۔ وہ خبیث ہے اور خبیث ہی رہے گی، اور جو رشوت کے بازار کو گرم کرتے ہیں وہ بھی خبیث ہی رہیں گے، اور وہ انہیں طیب جہنمی نہ سمجھا ہیں، جائے، اور وہ جہنم کی طرف جانے والے اللہ ہیں۔ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور راشی والمرتشی کلاہما کلاہما فی النار، فی النار، بالکل اسی طریقے سے ہر وہ چیز، جیسے آپ نے کچھ اشارے اور بھی کیے شراب کے حوالے سے، جھوٹ کے حوالے سے، بدگمانی کے حوالے سے، فراڈ کے حوالے سے۔ یہ وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، آپ کا بے پناہ شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور جو آپ نے آخر میں جو بات فرمائی شراب کے حوالے سے، میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ سرکاری طور پر یہ شراب کی دکانیں وہ کیوں کھلی ہوئی ہیں۔ میں کراچی کا ہوں، میں کراچی کو بہت زیادہ جانتا ہوں، پوری زندگی کراچی ہی میں گزری۔ ہر 2 کلومیٹر پر ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایک نہ ایک وہ وائن شاپ نہ ہو۔ ہمارے بچے بچیاں کالج کے، یونیورسٹی کے بچے بچیاں جاتے ہیں اور وہاں سے لیتے ہیں۔ کیوں کھلی ہوئی ہیں یہ دکانیں؟ اور حکومت وقت کی کوئی ذمہ داری ہے؟ وقت مکمل ہوا خواتین و حضرات ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ درست جواب سورہ فاتحہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ انفال میں کس غزوے کا ذکر آیا ہے؟ غزوہ بدر کا، غزوہ خیبر کا، یا غزوہ احزاب کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092243452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں، ایک پرچی میں نے نکال لی ہے، اور آج کے ونر ہیں امریکہ سے ریحانہ صاحبہ، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جسے شرم اپنا لباس پہنا دیتی ہے لوگ اس کے عیوب نہیں دیکھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسے شرم اپنا لباس پہنا دیتی ہے لوگ اس کے عیوب نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔